امریکہ سمیت دنیا کے جدید ترین ممالک بھی کرونا وائرس سے نمٹنے میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ اٹلی، اسپین، فرانس اور برطانیہ میں ایک ہی روز میں 700 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں بھی ایک ہی روز میں 46 اموات کے بعد مجموعی تعداد 155 ہو گئی، جبکہ 9000 سے زائد افراد بیمار ہیں۔ امریکہ کینیڈا سرحد بھی غیر ضروری سفر کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اٹلی میں ایک ہی روز میں 475 افراد کی ہلاکت کے بعد وہاں اموات کی مجموعی تعداد 2978 ہو گئی ہے، جبکہ چین میں 8 مزید افراد کی اموات کے بعد وہاں ہلاکتوں کی تعداد 3245 ہو گئی ہے۔ ایران میں 1135، اسپین میں 638 اور فرانس میں 264 افراد اب تک موذی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 8967 ہو گئی ہے، جبکہ 173 ممالک میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,19,345 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 85,000 سے زائد افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث برطانیہ میں مزید 33 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 133، جبکہ 2692 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس سے دارالحکومت لندن سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور برطانیہ کی تقریباً نصف ہلاکتیں لندن میں ہوئی ہیں، جس کے باعث لندن میں لاک ڈاؤن کا خدشہ ہے اور حکام اس حوالے سے قانون سازی کے لیے سوچ بچار کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث لندن کی تمام مساجد بند کر دی گئی ہیں، جبکہ نماز جمعہ کے اجتماعات، 5 وقتوں کی نمازوں کی ادائیگی اور مدارس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ مساجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ نماز جنازہ بھی مسجد کے بجائے جنازہ گاہ میں کرائی جائے گی، جبکہ نکاح کی تقریب میں 30 سے زائد افراد شریک نہیں ہوں گے۔ صوبہ سندھ اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں مزید 37 کیسز سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں 45، بلوچستان میں 58، خیبر پختونخوا میں 4 اور گلگت بلتستان میں مزید 8 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک میں مجموعی تعداد 453 تک جا پہنچی ہے۔ حکومت سندھ نے پاک فوج سے مدد طلب کر لی ہے۔ ترجمان کے مطابق کور کمانڈر نے حکومت سندھ کو ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ پاک فوج اور سندھ حکومت کی مشترکہ ٹیم کے ذریعے راشن کی تقسیم اور دیگر امور انجام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDM) نے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ملک کے بڑے ہوٹلز کو قرنطینہ سینٹرز میں تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر 22 مارچ سے 12 ٹرینیں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایڈوانس بکنگ کرنے والوں کو پیسے واپس کیے جائیں گے اور ضرورت پڑی تو مزید 20 ٹرینیں بند کی جائیں گی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ تمام ریلوے اسٹیشنز پر صفائی کے انتظامات بہتر کیے گئے ہیں۔ ریلوے مسافروں کی ہر ممکن اسکریننگ کی جائے گی۔ جسٹس محمد قاسم خان نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں کرونا وائرس سے بچاؤ کے خصوصی اقدامات کیے گئے اور تمام افراد کو مکمل اسکریننگ اور ہینڈ سینیٹائزنگ کے بعد شرکت کی اجازت دی گئی۔ بعد ازاں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے جسٹس محمد قاسم خان سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، لاہور ہائی کورٹ کے ججز، وفاقی و صوبائی لاء افسران اور جوڈیشل افسران اور سینئر وکلاء بھی موجود تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے زینب الرٹ بل پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کردہ یہ بل اب باضابطہ قانون بن گیا ہے، جس کا اطلاق فوری طور پر ملک بھر میں ہوگا۔ قانونی مسودے کے مطابق بچوں کو اغوا، قتل اور ہوس کا نشانہ بنانے پر سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ قانون کے تحت پولیس 2 گھنٹے کے اندر بچے کے اغوا یا لاپتہ ہونے کی FIR درج کرے گی۔ کیس کی تحقیقات کرنے والے پولیس افسر کو ضابطۂ فوجداری کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے۔ جو پولیس افسر بچے کی گمشدگی کی FIR اندراج میں تاخیر کرے گا یا رکاوٹ ڈالے گا، اسے 2 سال تک سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔